لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام: شيئان لا يوزن ثوابهما العفو والعدل. مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے ثواب کو کوئی تول نہیں سکتا، جن کے ثواب کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. العفو والعدل، ایک اس میں عفو ہے اور دوسرے عدل. عفو اور عدل یہ دونوں صفتیں ایک اچھے اور خوشحال سماج کی مادی و روحانی ترقی کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہیں، سماجی زندگی کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہیں، اور اسلامی تعلیمات میں بھی انہیں ممتاز مقام حاصل ہے. اسلامی و الہی رہنماؤں کے ارشادات اور ان کی عملی سیرت میں عفو و بخشش اور عدل و عفو کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اگر ان دونوں کو اسلامی تعلیمات سے نکال دیا جائے تو اسلامی تعلیمات کھوکھلی اور بے روح ہو جائیں گی. عفو و بخشش جتنا کمزوروں، محکوموں اور مجبوروں کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ طاقتوروں، فاتحوں اور حکمرانوں کے لیے ضروری ہے. اللہ جل شانہ نے اپنے عفو و غفور ہونے کے تذکرے کے ساتھ ہی اپنے قدیر ہونے کا بھی ذکر کیا ہے. اللہ بخشنے والا بھی ہے اور اللہ قدرت رکھنے والا بھی ہے. مجبوری کے عالم میں کسی کو معاف کر دینا اور ہے، اور قدرت رکھتے ہوئے کسی کو معاف کر دینا اور ہے. چنانچہ سورہ ممتحنہ آیت 7 میں ارشاد ہوتا ہے: واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم. اللہ قادر بھی ہے اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا قدرت علی عدوک، جب تمہیں تمہارے دشمن کے اوپر فتح مل جائے، جب تم دشمن کو شکست دے لو، جب تم دشمن پر غالب ہو جاؤ، فاجعل العفو عنہ، تو اسے معاف کر دو، اسے عفو کر دو. شکراً للقدرت علیہ، یہ جو تمہیں اس کے اوپر غلبہ ملا ہے، یہ جو تم اس سے شکست دے سکے ہو، یہ جو تمہیں اس کے اوپر فتح نصیب ہوئی ہے، خوب یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ تم اپنے شکست خوردہ دشمن کو معاف کر دو. تو یہ عفو و بخشش کب ہے؟ جب انسان کے پاس طاقت ہے، اقتدار ہے، غلبہ ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے اس مختصر سے جملے میں 3 اہم موضوع کو بیان فرمایا ہے: طاقت و اقتدار، عفو و بخشش اور شکر و سپاس. دیکھیے، انسان ہمیشہ ہی سے طاقت اور اقتدار کا خواہش مند رہا ہے، اور اس کے لیے نہ جانے کتنی خوریز جنگیں ہوئی ہیں. طاقت و اقتدار نہ بطور مطلق ممدوح ہے اور نہ بطور مطلق مذموم. نہ ہر حالت میں اسے قابل تعریف سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ہر حال میں اسے قابل
मजम्मत माना जा सकता है। असल ये है कि ताकत और इक़्तिदार किन लोगों के हाथों में है और किस मकसद के लिए इस ताकत को इस्तेमाल किया जा रहा है। हर अच्छी चीज की तरह ताकत और इक़्तिदार के लिए भी कुछ आफतें हैं जो उसे मज़मूम और नफरत अंगेज बना देती हैं। अगर कमज़र्फ और सरकश इंसान के हाथ में यह ताकत और इक़्तिदार आ जाए तो वो अपने को हमेशा बरहक तसव्वुर करने लगता है। चूंकि वो ताकतवर है, चूंकि उसके हाथ में पावर है, चूंकि उसके पास फौजी कुव्वत है, चूंकि वो दूसरों को दबाने की सलाहियत रखता है, इसलिए वो हक पर है। अल हक़्क़ु लिमन ग़लब, हक उसी के साथ है जो गालिब है, जो फातेह है। ताकत के नशे में चूर होकर वो ये तसव्वुर करने लगते हैं कि वो जो कहें और जो करें वही हक है और उसके मुकाबले में सब बातिल है। वो अपने अक़वाल और आमाल को अक्ल और वही की तराजू पर तौलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि उनका मौक़िफ़, उनका नज़रिया क्या अक्ल इसे पसंद करती है, क्या ये मुताबिक हक है, क्या ये मुताबिक अदल है। नहीं, चूंकि वो ताकतवर हैं, उनके पास दूसरी कौमों को दबाने की ताकत मौजूद है, लिहाजा वो जो कहें वही हक है। खूब आज इसकी मिसाल यूरोपीय ममालिक, मगरबी ममालिक और अमेरिका जैसी हुकूमतें हैं। वो ये समझते हैं कि जो हम कह दे, बल्कि वो अपने को पूरी दुनिया समझते हैं। अगर वो किसी के मुखालिफ हैं यानी दुनिया मुखालिफ है, आलमी हुकूमतें मुखालिफ हैं। वो अगर किसी के हामी हैं यानी आलमी हुकूमतें उसके साथ हैं। ये वही ताकत का नशा है। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस आफतो बीमारी पर काबू पाने का बहुत खूबसूरत रास्ता दिखा रहे हैं कि किस तरह से इंसान ताकतवर होते हुए, इक़्तिदार हाथ में रखते हुए भी अपने को हक के मुतलक नहीं समझता, दूसरों को अपनी निगाहों में ज़लील व ख़ार तसव्वुर नहीं करे। मौला जो हसीन रास्ता बताते हैं, अगर हमारे पास इक़्तिदार आ गया, अगर हम फातेह हो गए तो अपनी ताकत के हम असीर न बने, बल्कि अपनी इस ताकत को भी फतह कर लें, अपनी इस ताकत के ऊपर भी हम गालिब हो जाएं। वो कौन सा रास्ता है जिसकी बिना पर हमारे अंदर ये सलाहियत पैदा हो सकती है कि हमारे हाथों में हुकूमत भी हो, हमारे हाथों में इक़्तिदार भी हो, हमारे हाथों में पावर भी हो, हम नाकाबिले शिकस्त ताकत के मालिक हों, उसके बावजूद लोगों को हकीर न समझें, उसके बावजूद अपनी ही कही हुई बातों को हक न समझें, बल्कि अपने अक़वाल और अपने आमाल को अक्ल की मेयार पर तौलें, वही के मेयार पे तौलें, हक की मीज़ान में तौलें। वो रास्ता अफ़्व व बख्शिश का रास्ता है। जैसा कि मौला ने फरमाया, इज़ा क़दरता अला अदुव्विक, जब तुम अपने दुश्मन पर गालिब हो जाओ तो अफ़्व व बख्शिश का रास्ता अपना लो, क्योंकि अगर ये रास्ता इंसान ने न अपनाया तो ये ताकत एक बीमारी की शक्ल इख्तियार करके उसे तबाह कर देगी। मौलाए कायनात मुख्तसर सी मुद्दत के लिए भी शिकस्त खुर्दा दुश्मन के इज़्तिराब व बेचैनी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मौला ने क्या फरमाया, इज़ा क़दरता अला अदुव्विक, जैसे ही तुम्हें अपने दुश्मन पर तसल्लुत मिल जाए, गलबा मिल जाए अपने दुश्मन पर, फौरन से माफ कर दो, फौरन से माफ कर दो। माफ कर देंगे 2-4 दिन के बाद, 2-4 हफ्ते के बाद, 2-4 महीने के बाद नहीं, क्योंकि ये 2-4 हफ्ता, ये 2-4 दिन किस
حالت میں وہ مغلوب دشمن گزارے گا خدا ہی بہتر جانتا ہے. تو مضطرب ہے، بے چین ہے، نہ جانے ہمارے ساتھ یہ فاتح حکمراں کیا سلوک کرے گا. دشمن کو شکست دے کر غلبہ حاصل کرنے کے بعد کس طرح شکست خوردہ دشمن کو معاف کیا جا سکتا ہے، اس کی ایک جھلک جنگ صفین میں نظر آتی ہے. جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی معاویہ کے حکم سے اس کے فوجیوں نے دریائے فرات پر قبضہ کر کے حضرت علی کی فوج پر پانی بند کر دیا. امام نے طاقت کے ذریعے فرات پر دوبارہ قبضہ کرنے سے پہلے مسیب بن ربیع ریاحی اور سعصع بن سوحان کو معاویہ کے پاس گفتگو کے لیے بھیجا تاکہ جنگ و خونریزی کے بجائے بات چیت سے کوئی راستہ، کوئی راہ حل نکال لی جائے. امام نے اپنے نمائندوں سے کہا کہ معاویہ سے کہہ دو کہ تمہارے فوجیوں نے فرات پر قبضہ کر کے ہم پر پانی بند کر دیا ہے. اگر ہم پہلے آ کر فرات پر قبضہ کر لیتے تو ہم تمہارا پانی ہرگز بند نہ کرتے. لہذا پانی پر سے ناکہ بندی اٹھا لو تاکہ ہمارے اور تمہارے فوجی دونوں فرات سے پانی لے سکیں. اور اگر تم اس تجویز کو ماننے کو تیار نہیں ہو تو پھر پانی کے لیے ہم دونوں جنگ کریں اور ہم میں سے جو فاتح ہو جائے کامیابی اسی کی مانی جائے. مولا کائنات کے نمائندوں کی بات سن کر معاویہ آگ بگولا ہو گیا. اقتدار کے نشے میں چور ہو کر کے کہنے لگا اس پانی میں علی کا کوئی حق نہیں ہے. اگر میں علی اور ان کے سپاہیوں کو اس ندی کا پانی پینے دوں تو خدا مجھے اور میرے باپ کو حوض کوثر کے پانی سے محروم کر دے. اگر علی پانی چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے تلوار. اگر ہمت ہے تو وہ تلوار کے ذریعے ہم سے یہ ندی چھین لے. مولا کائنات نے معاویہ کا جواب سن کر اپنے سپاہیوں سے خطاب کیا. مولا فرماتے ہیں قد استطعموکم القتال، شام والے تمہیں جنگ کی دعوت دے رہے ہیں. فَأَقِرُّوا عَلَى مَظَلَّةٍ وَتَأْخِيرِ مَحَلَّةٍ، اب تمہیں اختیار ہے کہ چاہے تم ذلت کی زندگی برداشت کرو اور مقام کی پستی کے لیے تیار ہو جاؤ، اور رَوُّ السُّيُوفَ مِنَ الدِّمَاءِ وَتَرْوُونَ مِنَ الْمَاءِ، یا اپنی تلواروں کی پیاس خون سے بجھا کر اپنی پیاس پانی سے بجھاؤ. فَالْمَوْتُ فِي حَيَاتِكُمْ مَقْهُورِينَ، ذلت کی زندگی ہی موت ہے. فَالْمَوْتُ فِي حَيَاتِكُمْ مَقْهُورِينَ، ذلت کے ساتھ زندگی بسر کرنا موت ہے. وَالْحَيَاةُ فِي مَوْتِكُمْ قَاهِرِينَ، اور عزت کے ساتھ مر جانا ہی زندگی ہے. تمہیں ذلت کی زندگی چاہیے یا عزت کی موت چاہیے. الا وَإِنَّ مَعَوِيَةَ قَادِلُمَةٌ مِّنَ الْغُوَاةِ، الا وَإِنَّ مَعَوِيَةَ قَادِلُمَةٌ مِّنَ الْغُوَاةِ، آگاہ ہو جاؤ کہ معاویہ کچھ گمراہ لوگوں کی جماعت کی قیادت کر رہا ہے. اغراض المنیہ، ان لوگوں نے غفلت اور جہالت میں اپنے کو تیر اجل کا نشانہ بنا لیا ہے. حتی جعلوا نحورہم اغراض المنیہ،
مولا کے اس خطبے کے بعد سپاہیوں میں جوش بھر گیا اور ان سپاہیوں نے معاویہ کی فوج پر حملہ کر کے شام ہوتے ہوتے معاویہ کی فوج سے فرات کی ندی چھین کر اپنے قبضے میں لے لی۔ معاویہ کی فوج کو شکست دینے اور فرات پر قبضہ کرنے کے بعد، اقتدار حاصل کرنے کے بعد، امیر المومنین کے کچھ سپاہی بھی کہنے لگے اب ہم بھی بدلہ لیں گے اور معاویہ کی فوج پر پانی بند کر دیں گے، جس طرح سے انہوں نے ہم پر پانی بند کیا تھا۔ امیر المومنین نے فرمایا لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ پانی ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ نے مومن و کافر سب کے لیے پیدا کیا ہے۔ پانی بند کر دینا جمع مردی کے خلاف ہے۔ اگر انہوں نے ایسی غلطی کی ہے تو تم ایسی خطا نہ کرو۔ ہم نا جمع مردی کے ذریعے کامیابی حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ہے اقتدار حاصل کر لینے کے بعد دشمن کی غلطی کو معاف کر دینا۔ معاویہ کی فوجوں نے علی پر پانی بند کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی، لیکن جب علی کا قبضہ ہو گیا فرات پر تو مولا نے ان کی اس غلطی کو نظر انداز کر دیا، اس کا بدلہ نہیں لیا۔ اقتدار و طاقت حاصل کرنے کے بعد عفو و درگزر کرنے کا ایک نمونہ قرآن مجید نے حضرت یوسف کی داستان میں بیان کیا ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن میں 1200 کہانیاں ہیں کہ قرآن ان کہانیوں کے ذریعے ہمیں سبق دینا چاہتا ہے، ان کہانیوں کے ذریعے ہمیں درس دینا چاہتا ہے، ان کہانیوں کے ذریعے ہمیں عبرت سکھانا چاہتا ہے۔ قرآن ان کہانیوں کو بیان کر کے چاہتا ہے کہ آنے والی نسلیں ان سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگی کو الہی تعلیمات کے مطابق ڈھال سکیں۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے حسد کی آگ میں جل کر حضرت یوسف کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے حضرت یوسف کو اپنے شفیق باپ سے جدا کر کے تشدد اور ٹارچر کا نشانہ بنانے کے بعد اپنے بدترین جسمانی و روحانی مظالم کا نشانہ بنانے کے بعد انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ 40 سال باپ سے یوسف کی جدائی کا سبب بنے رہے اور حضرت یعقوب کو بیٹے کے فراق میں رولا رولا کر نابینا بنا دیا۔ لیکن انہی بھائیوں کا جب جناب یوسف سے مصر کا حاکم بننے کے بعد مصر کے حکمراں کے روپ میں سامنا ہوا تو جناب یوسف نے انہیں فوراً معاف کر دیا اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ ہم تمہیں آج کوئی سزا نہ دیں گے، ہم نے بھی تمہیں معاف کیا، اللہ نے بھی تمہیں معاف کیا، وہ ارحم الراحمین ہے۔ اس کے بعد اپنا پیراہن اپنی قمیص انہیں دیا، کسے لے جا کر ہمارے بابا کے چہرے پر ڈال دو، ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی۔ سورہ یوسف آیت 92 اور 93 میں اس واقعے کو لفظوں میں بیان کیا گیا ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین اذهبوا بقمیص هذا فألقوه على وجه ابی یأت بصیرا وأتونی بأہلکم اجمعین۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی، آج تم سے کوئی باس پرس نہیں کی جائے گی، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، ہم بھی معاف کرتے ہیں۔ یغفر اللہ لکم،
اللہ بھی تمہیں معاف کرتا ہے، وہوا ارحم الراحمین، اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی، میری یہ قمیص لے کر کے جاؤ، فَأَلْقَوْهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، میرے باپ کے چہرے پر یہ قمیص ڈال دو، یأتِ بصیرا، ان کی آنکھوں کی روشنی پلٹ آئے گی، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر اپنا پورا کنبہ، پورا خاندان، پوری فیملی کے ساتھ میرے پاس چلے آؤ۔ بھائیوں نے جناب یوسف کے کہنے کے مطابق عمل کیا، جناب یعقوب کی آنکھوں میں روشنی واپس آ گئی، اور پورا کنبہ جناب یوسف کے پاس مصر آ گیا۔ جناب یوسف سب کے ساتھ نہایت عزت و احترام سے پیش آئے، مجرموں، گنہگار بھائیوں کو بھی نہ صرف یہ کہ معاف کر دیا، بلکہ انہیں اکرام و انعام سے بھی نوازا جناب یوسف نے۔ صرف حضرت یوسف ہی نہیں، بلکہ حضرت یعقوب نے بھی انہیں معاف کر دیا۔ گناہ تو دونوں کا کیا تھا نا، جناب یوسف کو باپ سے جدا کیا، جناب یعقوب کو بیٹے کی فراق میں تڑپایا، معمولی گناہ نہیں تھا، لیکن جناب یوسف نے بھی معاف کر دیا، جناب یعقوب نے بھی معاف کیا۔ جناب یوسف نے اس وقت معاف کیا جب اقتدار ان کو مل چکا تھا، حکومت ان کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ فتح، اقتدار اور طاقت مل جانے کے بعد مجرموں اور گناہگاروں کو بخش دینے کا سب سے بہترین نمونہ فتح مکہ کے موقع پر نظر آتا ہے۔ اہل مکہ نے پیغمبر اسلام اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ نہایت ظالمانہ سلوک کیا تھا۔ دعوت حق کے جواب میں پتھر مارتے تھے، کوڑا پھینکتے تھے، راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، سماجی اور اقتصادی بائیکاٹ کیے ہوئے تھے۔ شعب ابی طالب میں 3 سالہ محاصرے کا بھیانک جرم انجام دے چکے تھے۔ بلال جیسوں کے سینے پر بڑے بڑے پتھر رکھ کر وحشیانہ طریقے سے ٹارچر کیا کرتے تھے۔ نہایت سفاکیت اور بے دردی کے ساتھ جناب سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے، ان کو 2 ٹکڑے کر کے شہید کر دیا تھا۔ جناب یاسر کو اونٹ کے پیر میں باندھ کر مکے کی سنگلاخ زمین پر اونٹ کو دوڑا کر آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ اور پھر ہجرت کے بعد مدینے میں بھی ایک دن چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا ہے اور مکے کے مشرکوں کی کمر ٹوٹ گئی، ان کی ساری طاقت ختم ہو گئی، مسلمانوں کی نگاہوں میں ظلم و ستم کے وہ سارے مناظر پھرنے لگے، اور بعض مسلمان انتقام کے نعرے بلند کرنے لگے۔ الیوم یوم الملحمہ، آج وہ دن ہے جس دن بدن سے گوشت کے ٹکڑے اڑیں گے، آج خون کی ندیاں بہیں گی۔ تو پیغمبر اکرم نے ایسے حالات میں قریش کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ تم ہم سے کیا امید رکھتے ہو؟ سب نے بیک زباں کہا، خیر، نیکی کے سوا ہمیں آپ سے کوئی امید نہیں ہے۔ خیرن اخ کریم وابن اخ کریم وقد قدرتا، اے میرے کریم بھائی، اے میرے کریم بھائی کے بیٹے، آج تمہیں اقتدار مل چکا ہے، تم طاقت میں ہو، پاور تمہارے پاس ہے، ہمیں تم سے خیر کے سوا کسی اور چیز کی امید نہیں ہے۔ یہ پہلے سے بھی جانتے تھے، پیغمبر کی عظمت کے آج سے آشنا تھے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن کہتا ہے جیسے لوگ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں ویسے لوگ یہ پیغمبر کی عظمت اور حقانیت سے آشنا تھے۔
لیکن حب دنیا انہیں اعتراف حقیقت سے روک رہی تھی۔ آج اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے خیر کے سوا کوئی امید نہیں ہے۔ یہ پہلے بھی جانتے تھے کہ پیغمبر خیر کے سوا نہ کچھ کہتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں۔ حضور اکرم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، وہی جملہ جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، حضور اکرم بھی وہی جملہ ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ آج تمہیں کوئی سزا نہیں ملے گی، آج تم سے کوئی باس پرس نہیں کی جائے گی۔ الیوم یوم المرحمہ للملحمہ، آج یوم رحمت ہے، یوم خونریزی نہیں ہے۔ پیغمبر نے سب کو معاف کر دیا۔ اقتدار اور غلبہ پانے کے بعد عفو و بخشش کا وہ نمونہ جو حضرت علی علیہ السلام نے اپنے قاتل ابن ملجم کی گرفتاری کے بعد پیش کیا ہے، اسے تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی۔ جس وقت رسیوں میں جکڑا ہوا ابن ملجم لایا گیا ہے تو امیر المومنین نے امام حسن سے فرمایا کہ بیٹا حسن، اس کی رسیاں کھول دو، اسے دودھ پلاؤ، اسے شربت دو، اس کے کھانے کا بہتر سے بہتر انتظام کرو، اسے اچھی اور مناسب جگہ پر رکھنا، اسے نرم بستر پر سلانا۔ مولا نے فقط زبان سے نہیں کہا تھا کہ اذا قدرت علی عدوک، جب تمہیں اپنے دشمن کے اوپر غلبہ مل جائے، جب تم دشمن کے اوپر غالب ہو جاؤ تو غالب ہو جانے کے بعد فجعل العفو عنہ، تم اسے معاف کر دو۔ ورنہ کوئی اور ہوتا تو ابن ملجم کو سخت سخت سزائیں دینے کا حکم دیتا۔ مولانا امام حسن نے فرمایا بیٹا حسن، اگر میں زندہ رہ گیا تو مجھے معلوم ہے کہ مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، لیکن اگر میں شہید ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، تو ظاہر سے بات ہے کہ اب ایک امام کے جانے کے بعد جو نیا امام آئے گا اختیار اس کے پاس ہے، لیکن امام اس سلسلے میں بھی نصیحت کرتے ہیں بیٹا حسن، میرا قاتل ایک شخص ہے، اس نے مجھے ایک ضربت ماری ہے، بیٹا اگر اسے سزا دینا تو صرف اسے ایک ہی ضربت مارنا۔ بیٹا حسن یہ کہتے ہوئے کہ قتل امیر المومنین، لوگوں کا قتل عام نہ ہونے پائے، جیسا آج کل ہوتا ہے کہ ذرا سے شبہے میں، ذرا سے شک میں خاندان کے خاندان تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ وہی علی آج محراب عبادت میں زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ جس وقت مولا کائنات مسجد کوفہ میں تشریف لائے ہیں، مولا آنے کے بعد عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ابھی امام مصروف عبادت ہی تھے کہ ایک دفعہ جبریل کی آواز گونجتی ہے لتحدمت واللہ ارکان الہدی، خدا کی قسم ہدایت کے ستون منہدم ہو گئے ہیں۔ وانتمست واللہ اعلام التقی، خدا کی قسم تقوی کی نشانیاں مدھم پڑ گئی ہیں۔ قتل ابن محمد المصطفیٰ، محمد مصطفیٰ کا ابن مارا گیا۔ قتل علی المرتضی، علی مرتضی قتل کیے گئے۔ یہ آواز جیسے ہی بلند ہوئی، کوفے کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جہاں یہ آواز پہنچی نہ ہو۔ بڑے بوڑھے بچے مرد عورت سب وعلیہ کے نعرے لگاتے ہوئے مسجد کی طرف دوڑ پڑے۔ ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا، گرفتار کر کے لایا گیا۔ امام حسن آگے بڑھ کر کے زخمی باپ کا سر اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں۔ علی کے سر پر ایک ضرب لگی ہے، لیکن ہائے حسین مظلوم، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر۔
جب حسین زخموں سے چور ہو کر کے زمین گرم کربلا پہ تشریف لائے، کون تھا جو حسین کا سر اپنی آغوش میں رکھتا؟ کون تھا جو حسین کے سرہانے آتا؟ ہاں، ایک بہن ضرور تھی جو خیمے سے نکل کے حسین کے قریب پہنچی ہے۔ جب بھائی کو اس عالم میں دیکھا، ایک دفعہ عمر سعد کی طرف خطاب کرتی ہے، یبن عمر سعد، یبن سعد تنظر، اے عمر سعد تو کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے۔ اے عزیزو، جیسے ہی زینب کی یہ آواز غیرت دار بھائی کے کانوں میں پہنچی، حسین سے اٹھا تو نہیں جا رہا تھا، بدن کی طاقت ختم ہو چکی تھی، اپنی ساری قوت کو حسین کوہنیوں میں جمع کر کے کوہنیوں کے بل اٹھتے ہیں، کہتے بہن زینب ابھی حسین زندہ ہے، اے بہن خیمے میں چلی جاؤ۔ جذبات کہتے ہیں کہ بھائی کو اس عالم میں چھوڑ کر کے نہ جاؤ زینب، لیکن امام کا حکم ہے، حکم امام سے مجبور ہو کر کے زینب جیسے ہی خیمے میں پلٹی ہے۔ ایک دفعہ سیاہ آندھیاں چلنے لگی، آواز فضا میں گونجی، الا قد قتل الحسین بکربلا وعلا ذبح الحسین بکربلا۔ جیسے ہی زینب نے یہ آواز سنی، بیمار بھتیجے کے پاس گئی، اے سید سجاد، بیٹا غش سے آنکھیں کھولو، دیکھو کیسی آوازیں آ رہی ہیں۔ سید سجاد کہتے بھوبی اماں خیمے کا پردہ اٹھائیے۔ زینب نے جو خیمے کا پردہ اٹھایا، سجاد کی نگاہوں نے کیا دیکھا؟ نوک نیزہ پہ بابا کا سر، السلام علیک یا ابا عبداللہ اجرکم اللہ۔ امام حسن سے مولا کائنات فرماتے ہیں بیٹا حسن، تم امت کو نماز پڑھاؤ۔ امام حسن نے نماز تمام کی، اس کے بعد ایک گلیم لائی گئی، گلیم پر مولا کائنات کو لٹایا گیا۔ مولا کائنات کا زخمی بدن حسن و حسین دیگر بنی ہاشم بیت الشرف کی طرف لے کر کے چلے، بھیڑ مولا کے ساتھ ساتھ ہے۔ جب بیت الشرف قریب آ گیا، ایک دفعہ مولا کہتے بیٹا حسن، ان چاہنے والوں سے کہو کہ واپس چلے جائیں۔ بیٹا، جب میری بیٹیاں مجھے اس عالم میں دیکھیں گی تو ان سے برداشت نہ ہو سکے گا، ان کے رونے کی آواز بلند ہو جائے گی۔ بیٹا، میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کی آواز نامحرموں کے کان تک پہنچے۔ یا علی فریاد، آپ کو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ آپ کی بیٹیوں کی آواز نامحرم کے کانوں تک پہنچے۔ علی، اس وقت آپ پر کیا گزری ہوگی جب اسی کوفے کے بازار میں زینب و کلثوم برہنہ سر پھرائی جا رہی ہوگی، کوئی ندا دے رہا ہوگا، دیکھو یہ محمد کی نواسیاں ہیں جنہیں اسیر کر کے لایا گیا ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہر حال میں ہم عفو و بخشش کے اسلامی اصول پر کاربند رہیں۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جو بیمار ہیں انہیں اہل بیت اطہار کے صدقے میں شفائے کامل عاجلہ عنایت فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ، اس موذی مرض کورونا سے تمام انسانوں خصوصاً مومنین کی حفاظت فرما۔ بار الہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ و انصارہ۔